لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ناظرین اکرام، پروگرام تاریخ حج اور آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے. حمد کے چند اشعار سے آغاز کر رہے ہیں پروگرام کا، اور اس کے بعد مہمانوں کا تعارف اور پروگرام کے موضوع کی طرف انشاءاللہ چلتے ہیں کہ گلوں میں حسن ادائیں کہاں سے آتی ہیں، گلوں میں حسن ادائیں کہاں سے آتی ہیں، یہ خوشبوئیں یہ ہوائیں کہاں سے آتی ہیں، یہ سبز رنگ کی چادر بچھائی ہے کس نے، یہ سبز رنگ کی چادر بچھائی ہے کس نے، یہ رنگ رنگ قبائیں کہاں سے آتی ہیں. فلک پہ کون ستاروں کو ٹانک دیتا ہے، فلک پہ کون ستاروں کو ٹانک دیتا ہے، یہ تیرگی میں ضیائیں کہاں سے آتی ہیں، یہ تیرگی میں ضیائیں کہاں سے آتی ہیں، یہ پانیوں کو اڑاتا ہے بادلوں میں کون، یہ پانیوں کو اڑاتا ہے بادلوں میں کون، پھر آسماں پہ گھٹائیں کہاں سے آتی ہیں، یہ مشکلات میں کون اپنی طرف کھینچتا ہے، یہ مشکلات میں کون اپنی طرف کھینچتا ہے، لبوں پہ سب کے دعائیں کہاں سے آتی ہیں، لبوں پہ سب کے دعائیں کہاں سے آتی ہیں، یہ کون ہم کو جگاتا ہے شب کے پچھلے پہر، یہ کون ہم کو جگاتا ہے شب کے پچھلے پہر، نفس نفس یہ صدائیں کہاں سے آتی ہیں، سکھاتا کون ہے تسبیح سب پرندوں کو، یہ ذکر حق کی نوائیں کہاں سے آتی ہیں، یہ زخم بھرنے میں کس کے کرم کا معجزہ ہے، یہ زخم بھرنے میں کس کے کرم کا معجزہ ہے، ہمارے تن میں شفائیں کہاں سے آتی ہیں، یہ کیسے کھلتے ہیں سرور گلاب شاخوں پر، یہ شبنموں کی ردائیں کہاں سے آتی ہیں. حمد کے ان اشعار کے ساتھ آئیے پروگرام کے موضوع کی طرف چلتے ہیں. تاریخ حج میں آج ہمارا موضوع ہے حج اور تقوی و پرہیزگاری. اللہ کریم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا تو اس کے لیے بھی خاص طور پہ یہ ارشاد فرمایا کہ ھدی للمتقین، کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. ان اللہ یحب المتقین، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. تقوی کیا چیز ہے، پرہیزگاری کیا چیز ہے، اور حج کی عبادت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم اس کی مختلف زاویوں سے، مختلف جہات سے تقوی اور پرہیزگاری اور حج کے تعلق سے بات کریں گے. آئیے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ہماری خوش بختی ہے جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب. خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو، اور ہمیشہ آپ سے رہنمائی ہم لیتے ہیں، اور ہمیشہ آپ بہت اچھی گفتگو موضوع کے حوالے سے آپ سے سننے کو ملتی ہے. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب ARYQ TV کے دیکھنے والے ان کے نام سے، ان کی گفتگو سے بخوبی آشنا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور تقوی اور پرہیزگاری موضوع ہے. اللہ تعالیٰ نے حج کے اندر زیادہ راج اس چیز کو قرار دیا، اس کو تقوی کا نام دیا. کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اس میں کافی ساری جہتیں ہیں جنہیں ہم مل کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تقوی ایک بہت بڑی ٹرم ہے جو قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں استعمال ہوئی ہے. یعنی جہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ ہدایت صرف انہی کو نصیب ہوگی جن کے دلوں میں تقوی ہوگا، یعنی شروع میں ہی دعا کے بعد جو جواب دعا ہے اس کی بنیادی شرط ہی تقوی ہو گئی نا. صحیح. اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک معزز عزت بھی اسے ملے گی جس کے دل میں تقوی ہوگا. تقوی بڑھتا جائے گا، عزت بھی بڑھتی جائے گی. صحیح. حج میں ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات پر لفظ تقوی کا اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا. اس کی متعدد سیغے. ٹھیک. اب سب سے پہلے وہ آیات پڑھ دیتے ہیں جو جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. الحج اشہر معلومات، حج ایک معلوم مہینوں سے عبارت ہے. ٹھیک. فمن فرض فیہن الحج،
ان مہینوں میں جس پر حج فرض ہو جائے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو کوئی بے حیائی والی بات، کوئی نافرمانی والی بات، کوئی جھگڑا کسی قسم کی اجازت نہیں ہے۔ وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم بھلائی کا کام کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جان لے۔ سبحان اللہ، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، کیا بات، کہ سبحان زاد راہ اللہ، ساتھ لے کر چلو، اور بہترین زاد راہ تو تقوی ہے۔ اب کیا اس کا ربط کیا ہے کہ دنیا کے چھوٹے سے سفر کے لیے جو رب چاہتا ہے کہ تم زاد راہ کے بغیر نہ جاؤ، تو جو آخرت کا سفر درپیش ہے اس کے لیے زاد راہ کی ضرورت نہیں سبحان ہوگی، اللہ، اس کا زاد راہ بہترین جو ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ، وہ تقوی ہے۔ اور آگے فرمایا واتقون یا اولی الالباب، واہ واہ، اے عقل مندو، اے داناؤ، میرا تقوی اختیار کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اب تقوی ہے کیا، یہ ایک سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تقوی عام طور ایک تو ہم نے ہر چیز کو ڈر اور خوف میں بدل دیا ہے نا، تقوی کا معنی ڈرنا، خوف کھانا، تقوی کا یہ معنی نہیں ہے۔ تقوی میں دو چیزیں ہیں، اللہ کے اوامر کی پابندی اور اس کے نواہی سے اجتناب، صحیح، یعنی جو حکم دیا ہے اس پر عمل کیا جائے، جس سے روکا ہے اس سے بچا جائے، یہ تقوی ہے۔ ٹھیک، یعنی حسن اجتناب اور حسن انتخاب واہ، دونوں کو ملائیں تو اسے کہتے ہیں تقوی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب جب انسان ہر کام میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھے گا تو ویسے ویسے وہ تقوی کی منزلیں بھی طے کرتا جائے گا۔ واہ واہ، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، انما یتقبل اللہ من المتقین، اعمال تو ان کے قبول ہوتے ہیں جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے۔ اللہ، اللہ ان کے اعمال، اللہ قبول کرتا ہے اعمال، کن سے؟ من المتقین، جو تقوی کی صفت سے متصف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اسی طرح یہ سورہ مائدہ تھی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حج کے ضمن میں یہ فرمایا، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہارے اوپر علم کے دروازے کھول دے، سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ، علم وہ جو نفع بخشی کا باعث ہوگا۔ اور سیکنڈ لاسٹ، ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، یہ ہوئی نا بات، پیچھے تذکرہ آ رہا ہے، یہ ہوئی نا بات، اور جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ اور آخری آیت اسی ضمن میں حج کا ایک بڑا جو شعیرہ ہے شاعر میں سے، وہ قربانی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ تک ان تمہارے جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى، ان تک تو تمہارے دل کی کیفیات پہنچتی ہیں جو تقوی کے ساتھ دھلی ہوئی ہوتی ہیں اور تقوی کے اندر گندھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو گویا تقوی ہی حاصل ہے ساری عبادات کا، اور حج ساری عبادات کا جامع ہے۔ تو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں تقوی کا حکم بھی دیا، اور جو یہ تنبیہ کی، واتقون یا اولی الالباب، جو عقل مند ہوں گے وہ میرا تقوی اختیار کریں گے، اور جو عقل کے معیار سے گر جائیں گے تو وہ تقوی سے بھی محروم ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو حالت احرام ہے، گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، احرام کا باندھنا، دو چادروں کا زیب تن کر لینا، اور اللہ کے حکم پر حج کے سفر پہ جو ہے وہ روانہ ہو جانا، یہ بھی بنیادی طور پر تقوی کے حصول کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، اپنی خواہشات نفس کے خلاف ایک پورے جس کو کہتے ہیں کہ اس کے لیے نکل پڑنا، پوری تیاری کے ساتھ نکل پڑنا۔ کیا فرماتے ہیں حالت احرام کا تقوی کے ساتھ تعلق، اور تزکیہ کا اس سفر میں کس طرح سے تعلق بنتا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت خوبصورت موضوع ہے ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا۔ تقوی ڈاکٹر صاحب اس انسان کی دل کی کیفیت کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مطابق عمل کرنے اور اللہ کے حکم کے مطابق رکنے کا ملکہ پیدا کر دیتا ہے۔ ٹھیک، اب اس کے مختلف آگے مظاہر ہوتے ہیں جو انسان کو زندگی کے مختلف احوال میں پیش کرنے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اب احرام کی ایک کیفیت وہ ہے کہ جب آدمی خاص طور پر حج تمتع کرنے والا جب اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے تو وہ عمرے کا احرام باندھتا ہے، تو سب سے پہلا جب وہ نیت کرتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی نیازمندی پیش کرتے ہوئے اپنے لباس کو اتار کے وہ دو چادریں زیب تن کر لیتا ہے، اور گویا کہ اللہ کے حکم کے مطابق جیسے اللہ نے فرمایا
اس طرح اپنے جو اس کو پسندیدہ لباس ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی. گویا کہ اللہ کو جو پسند ہے اس کو اس نے اختیار کر لیا. تو یہ گویا کہ اس کے تقوی اور تزکیہ کا ابتدائی مرحلہ یہاں سے شروع ہو گیا. اچھا پھر جب اس نے میقات سے گزرنا ہے اس سے پہلے احرام بھی باندھا, نیت بھی کر لے, تاکہ وہ حد کراس بغیر اس نیت کے اور بغیر جو ہے وہ احرام کے نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اب خصوصی پروٹوکول ہے جو جس کا خیال رکھنا ہے. اچھا پھر جب آدمی چادریں زیب تن کرتا ہے اور پھر جیب بھی نہیں ہے اور وہ تھوڑی چھوٹی سی تھیلی ہے جس میں بس اپنی ضرورت کی چیزیں اس کے پاس موجود ہیں, تو یہ انسان کو اپنی آخرت کی منازل کی بھی یاد دلاتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں گا یہ 2 چادروں میں ایک اور چادر کا اضافہ ہو جائے گا. تو یہ بھی انسان کو پھر اسی تقوی اور تزکیہ کی طرف لے جاتی ہے کیفیت کہ جب میرا آخر یہی ہے اور آخرت تک پہنچنے کا یہی مرحلہ جو مجھے ابھی طے کروایا جا رہا ہے, تو پھر کیوں میں دوسری چیزوں کی طرف جاؤں, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کو اختیار کروں. اور جب حج کے ایام آتے ہیں 8 ذو الحج کو جب احرام باندھ کے پھر دوسری طرف روانہ ہوتا ہے, اب اس میں پھر جگہ جگہ پر ایک ایک قدم پر اس نے احرام کی پابندیوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. گویا کہ ایک ایک قدم پر اس کی تربیت ہو رہی ہے, اس کے نفس کا تزکیہ ہو رہا ہے, اور اس نے اپنی سوچ میں یہ بات بٹھا لینی ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ کام کرنا ہے نہیں کرنا. اور بار بار ایک ایک لمحے, اچھا میں نے اب یہ کام کرنا ہے, انسان کو خوشبو پسند نہیں لگانی, انسان نے اپنے بال نہیں کاٹنے, انسان کو دیگر جو چیزیں انسان کی خواہشات ہیں بس ان پر پابندی ہے. تو گویا کہ جو احرام ہے وہ انسان کے تزکیہ اور تصفیہ کو قائم کرنے کے لیے بہترین صورت ہے اور خوبصورت صورت ہے کہ جس میں بہت ساری جائز چیزوں کو بھی منع کر دیا گیا. تو گویا کہ یہ ایک تربیت ہو رہی ہے کہ جب یہ جائز چیزیں تمہارے لیے منع ہیں تو پھر کیا تم احرام سے نکل کے جو چیزیں اللہ نے ناجائز قرار دی ہیں پھر تم اس کی طرف آؤ گے. تو یہ گویا کہ تربیت اپنی خوبصورتی لے کر اور اپنا اثر لے کر آگے نہیں بڑھے. تو احرام کے اندر انسان ان ساری کیفیات سے گزر رہا ہوتا ہے, تو جتنے ایام اس احرام میں انسان رہتا ہے گویا کہ اس کی تربیت ہو رہی ہے, اس کا تصفیہ اور تزکیہ ہو رہا ہے, تاکہ اس کے اندر ایسا ملکہ پیدا ہو جائے کہ احرام سے نکلنے کے بعد بھی اس نے ان پابندیوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے جس کا اللہ نے حکم عطا فرمایا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ جو احرام کی ابھی ہم ذکر کر رہے تھے اور اس سے تزکیہ کا اور تقوی کا تعلق جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک خاص لباس میں ایک خاص جو ہم نے جائز چیزیں جو حلال تھیں ان سے بھی روک دیا گیا, اور ایک خاص پروٹوکول کے ساتھ اور ایک خاص زاویہ نظر کے ساتھ احترام کی ایک خاص کیفیت کے ساتھ یہ ٹائم جو ہے وہ گزارنا ہے. اس پہ ہم بات کرتے ہیں آپ سے, لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ تاریخ حج اور تقوی اور پرہیزگاری کے تعلق سے ہم آج گفتگو کر رہے ہیں. حج کی عبادت اور اس کا تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ کس طرح سے تعلق اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے, اس میں کیا راز ہے, اس میں کیا کیفیات ہیں, ان پہ بات کر رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے احرام کی جو خاص کیفیت کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب اس کی نیت کر لیتے ہیں تو پھر ہم ایک حدود و قیود اور دائرے کے اندر سمیٹ دیے جاتے ہیں. کچھ اس پہ آپ بھی ارشاد فرمائیے. اس میں نا 2-3 پہلو ہیں جنہیں دیکھنے کی ضرورت ہے. احرام کے ساتھ ایک تلبیہ بھی ہے جی, جو اس کا حصہ ہے. پہلے ہم احرام پر بات کر لیتے ہیں پھر تلبیہ کے بارے میں. احرام آپ دیکھتے ہیں کہ بندہ نہاد ہو کر احرام باندھتا ہے صاف ستھرا ہو کر, تو جسمانی صفائی ہے, پریکٹس کرائی جا رہی ہے, اور صفائی جب جسم میں ہوگی تو پھر آگے روح تک اس کے اثرات جاتے ہیں. اس لیے صفائی نصف ایمان کہا گیا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں یہ صرف جسم کی صفائی نہیں ہے, جب باطن بھی پاک ہو تو پھر یہ صفائی نصف ایمان جو ہے وہ ٹھہرتی ہے. دوسرا, ممنوع کاموں سے جس طرح حافظ صاحب نے اشارہ کیا آدمی پرہیز کرتا ہے, تو اس ممنوع کاموں میں 2 ہیں, کچھ جائز ہیں کچھ ناجائز ہیں, دونوں سے کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک تربیت کے مرحلے سے گزارنا ہے. تیسرا, اس میں عبادات اور ذکر پر توجہ دینے کا حکم ہے. احرام جو کہ پابندیوں کا ایک پروٹوکول ہے کہ اس پروٹوکول کے اندر رہتے ہوئے آپ نے کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرنی. تو اس لیے عبادات پر, ذکر پر, طواف پر, تلاوت پر, زیارت پر, تلبیہ پر آپ نے توجہ دینی ہے. دائیں بائیں توجہ اور دھیان جو ہے وہ اللہ ہونا ہے. ٹھیک. تلبیہ پر میں بات کرتا ہوں. اسی طرح ایک صبر اور مہربانی,
کہ آپ جب ایک خاص پروٹوکول میں آ گئے، اب اللہ کے مہمان ہیں، آپ کی زبان سے اب کوئی ایسا لفظ نہیں نکلنا چاہیے جو اس کی مرضی کے خلاف۔ اللہ نے کہا نا بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، مومن ہونے کے بعد فاسق کہلانا بڑی بری بات ہے۔ یہ جو اللہ نے تنبیہ کی ہے تو یہ اس طرف اشارہ ہے۔ اور خلف شعر سے بچنے کا جو حکم ہے، اور جو آپ کے ساتھ علماء ہیں، گائیڈز ہیں، ان کی بات ماننی چاہیے۔ دوسرا پہلو احرام کے بعد جو وہ تلبیہ بڑا اہم ہے۔ ٹھیک، دیکھیں قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا، جہاں ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو وہاں سے ایک دفعہ تو موسیٰ علیہ السلام گزر گئے تھے، تو یوشع بن نون سے آگے جا کے جب گزر گئے کافی، تو پوچھا وہ کھانا لے آؤ، کھانا کھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور وہ جو مچھلی روسٹ کر کے نکلے تھے گھر سے، وہ فلاں دریا کے کنارے جو ہے وہ زندہ ہو کر دریا میں کود گئی، اور وہ واپس آئے، کہنے لگے وہی مقام ہے۔ وہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہوئے یہ معمول کی بات تھی نا، ٹھیک، اگر کوئی غیر معمولی بات ہوتی تو فوراً بتاتے۔ صحیح، اچھا واپس آئے، تو اس سے پتہ چلتا ہے وہاں خضر علیہ السلام موجود ہیں، تو جہاں اللہ کا بندہ موجود ہو اور وہ ذکر کر رہا ہو تو وہاں مردہ چیزوں میں بھی زندگی آ جاتی ہے۔ تو آپ بتائیں جس مقام پر کتنے انبیاء، کتنے اولیاء، کتنے صلحاء، کتنے صحابہ گزرے ہوں گے، اور پھر انہوں نے تلبیہ کہا ہوگا اور اللہ کا ذکر کیا ہوگا، ان آثار کے اندر کتنی برکت ہوگی۔ جو کیف اور خمار کی آپ نے شروع میں بات کی تھی اپنے کلام میں آپ نے کی ہے، تو وہ عجب رنگ ہے، عجب کیفیت ہے۔ تو وہاں آپ اور میں جب جاتے ہیں، وہاں حاضری ہوتی ہے، تو دیکھتے ہیں دل خود بخود پسیج جاتا ہے۔ بے شک، کیوں پسیج جاتا ہے؟ وہاں اس ماحول کے اندر رکت پیدا ہو چکی ہے، صحیح، گداز پیدا ہو چکا ہے، جہاں مسلسل اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں اگر دل زندہ نہیں ہوں گے تو پھر کہاں زندہ ہوں گے؟ اور اس لیے ایک حدیث پاک ہے، جب بندہ تلبیہ کہتا ہے تو صرف وہ نہیں کہہ رہا ہوتا۔ قرآن پاک میں 2 مقام پر اللہ نے بیان فرمایا، ایک بات تو بار بار بیان فرمائی، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے۔ ایک جگہ پر سجدہ کرنے کا حکم ہے، اللہ، آسمان بھی زمین بھی جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سجدہ ریز ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے ایک ایک چیز گنوائی، ٹھیک، شمس، قمر، نجوم، شجر، دواب، چوپائے، سب کا ذکر کر کے یہ سب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہے۔ وہ تو ایسا مقام ہے جہاں سجدہ ریزی کی کیفیات بھی اپنی ہے، تسبیح کی کیفیات بھی اپنی ہیں، تو وہاں گویا بندہ پوری کائنات سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے، اور اسے ہم آہنگ ہونے کا احساس ہوتا ہے جو عام جگہ پر نہیں ہو سکتا۔ صحیح، وہاں ہوتا ہے کہ پوری کائنات ایک ہی نغمہ اعلیٰ پہ جا رہی ہے، اور وہ پروردگار کا نغمہ ہے، اور اس وجہ سے جو کیفیات دل پر اترتی ہیں اور اثرات ہوتے ہیں اور وہ محسوس بھی ہوتے ہیں، وہ کسی اور جگہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہو سکے جو وہاں ہم محسوس کر سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو تقویٰ کا تعلق ہے وہ ہماری جسمانی کیفیات سے کہاں تک ہے، یا وہ صرف دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ تقویٰ جو ہے وہ صرف دلوں کا ہے، یا اس کا ہمارے اعمال ہیں، ہماری روزمرہ کے معمولات ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے، اور خاص طور پہ جو شاعر اللہ کی تعظیم ہے اس کا تعلق بھی تقویٰ کے ساتھ جوڑا گیا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، دیکھیے بنیادی چیز تو انسان کے دل کی کیفیت ہے، اور یہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے اشارہ کر کے فرمایا تھا التقویٰ ہا ہنا، کہ تقویٰ یہاں ہے، یعنی تقوی کا مرکز جو وہ دل ہے، اور پھر اس کا اظہار ہے آگے، اس کا اظہار انسان کی زبان سے ہوتا ہے، اس کے اعضاء سے ہوتا ہے، اس کے اعمال سے ہوتا ہے۔ تو جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے وہ اللہ کی عبادت میں بھی ذوق شوق کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کی زبان بھی اللہ کے حکم کے مطابق کھلتی ہے، اس کے جو جسمانی اعمال ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ترتیب پاتے ہیں۔ سو تقویٰ کا اظہار انسان کے اعضاء سے ہوتا ہے، لیکن اس کا مرکز جو ہے وہ اس کا دل ہے۔ صحیح، ایک بات تو دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو اپنے شاعر قرار دیا، اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ تو اس میں ایک پہلی بات تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق جس کو چاہا اپنی نشانی بنا لی ہے۔ کیا بات! ایک تو ہمیں یہاں پر اپنی سوچ اور فکر کو پیچھے کر لینا ہے، یہ بھی تقویٰ ہے کہ جو اللہ نے حکم جس کو نشانی قرار دیا ہے اس کو تسلیم کر سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ ٹھیک، تو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، وہ قربانی کا جو جانور ہے اللہ نے اس کو اپنا شاعر اللہ میں بنا لیا۔ اب انسان سوچتا ہے یہ تو جانور ہے یار،
اب جانور کی اپنی ایک صورتحال ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اور انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جانور کو اللہ کی نشانی سمجھو اور پھر اس کا ادب اور احترام کرو. اللہ اور یہ انسان کی اپنی فکر کی گویا کہ وہ اس کو ذبح کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنی فکر کی قربانی دے کر اللہ کے حکم کو مقدم رکھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے کہا یہ میری نشانی ہے تو اللہ کی نشانی کی تعظیم کرنی ہے. اور وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو اس کا تعلق انسان کے دل کے تقوی کے ساتھ ہے. ٹھیک. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صفا اور مروہ کو فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہاں بھی انسان کی یہی کیفیت ہے، یار جو دو پہاڑیاں ہیں ان پہاڑیوں میں کیا خاص بات ہے؟ ان پہاڑیوں میں کوئی معدنیات زیادہ نکلتی ہیں؟ ان پہاڑیوں کے اندر کشش کیا ہے؟ وہاں کوئی سبزہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک نیک بندی نے وہاں پر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں وہاں پر چکر لگائے اور اپنے یعنی اللہ کے اطاعت کرتے ہوئے وہاں ڈیرا لگایا اور اپنے بیٹے کی پانی کے طلب میں چکر لگایا. اللہ تعالیٰ کو وہ ادا پسند آئی تو صفا اور مروہ دونوں کو اللہ نے اپنی نشانیاں بنا لیا. اب وہ پہاڑ اور وہ پتھر اللہ کی نشانی ہے. یہاں بھی انسان کی عقل کا امتحان ہے کہ آپ نے عقل کو قربان کرنا ہے، اللہ کی حکم کے مطابق اس کی بھی تعظیم بجا لانی، اور وہاں صحیح کرتے ہوئے آپ نے صفا سے مروہ جانا ہے، پھر مروہ سے صحیح صفا آنا، اور پھر ایک مرتبہ نہیں، آپ نے بار بار اپنی فکر کی قربانی دینی ہے، بار بار اپنی سوچ کو پس پشت اور شیطان جو بھی وسوسے ڈالے اس کو قربان کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے سامنے جھکتے جانا ہے. تو گویا جتنی بھی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں اس میں اچھا کچھ چیزیں تو قرآن میں ذکر ہیں اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا، باقی جو چیزیں ہیں خانہ کعبہ شریف ہے اور اسی طرح میدان عرفات، مزدلفہ، یہ ساری مینا، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے شعائر میں شامل ہیں، اور ان سب کا ادب، احترام اور سب کا جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے جس طرح کرنے کا حکم دیا وہاں وہ بجا لانا، اس کا تعلق انسان کے تقوی و طہارت کے ساتھ. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ خاص طور پہ جب حج کی تیاری کرتا ہے بندہ، تقوی کے حصول کے لیے نکلتا ہے، تو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ واپسی کی کیفیت کی بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن جاتے ہوئے اس کی جو قلبی میلان، اس کی ذہنی اور تفکرات کی تمام تر جو مرکز ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اور اس سفر کی تیاری پہ جاتے ہوئے اس کا کیسے نکلے وہ اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے، کہ جب وہ تقوی کے حصول کے لیے اور زاد راہ اس کو بنا کر اللہ کی خدمت میں اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اس میں جو موضوع چل رہا ہے اس حوالے سے ایک بات میں عرض کر دوں، جو شاعر اللہ ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں. کچھ وہ ہیں جو مکانات ہیں، ٹھیک، کچھ وہ ہیں جو زمان سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو علامات ہیں. ٹھیک. یہ تینوں شاعر اللہ نے انہیں قرار دیا. جس طرح ذکر ہوا صفا، مروہ، کعبۃ اللہ، مینا، مزدلفہ، جمیع مساجد، یہ سارے شاعر اللہ ہیں، یہ مکان ہیں. زمان میں سے حج کے مہینے، حج کے ایام، عیدین، جمعہ، یہ سارے کے سارے یہ جو زمان ہیں یہ بھی شاعر اللہ میں شامل ہیں. اور تیسری علامات ہیں جیسے اذان ہے، اقامت ہے، یہ ساری کی ساری یہ بھی شاعر اللہ میں شامل ہیں. تینوں چیزیں. اب بندہ جب جاتا ہے یہاں سے تو ظاہر ہے وہ ایک مبارک سفر کے اوپر نکلا ہے، اور اس سفر کے آداب بھی بیان کر دیے گئے ہیں، جس کا ہم تذکرہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج والی کیفیت. جب وہ نکلتا ہے تو پھر پورے شعور کے ساتھ نکلے، صحیح، پورے آداب کے ساتھ نکلے. یہ نہیں ہے کہ اس کا جسم جو ہے وہ تو محو طواف ہو اور دل و دماغ کہیں اور محو طواف ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے زمین سے تو ہجرت کرے لیکن گناہوں سے ہجرت نہ کرے. ٹھیک ہے. اسی طرح سب سے اچھی ہجرت حضور نے فرمایا ہے کہ گناہوں سے نیکیوں کی طرف، نیکی کی طرف. اچھا، اسی طرح وہ جو سفر حج ہے بیسیکلی یہ سفر آخرت کی یاد دلاتا ہے نا. ٹھیک. تو جس میں راستے کی صعوبتیں ہیں، مشکلات ہیں، ان مشکلات سے گزر کر اپنی منزل تک پہنچنا ہے. تو محشر میں بھی تو ان ساری منزلوں سے پلسرات ہے اور میزان ہے، حساب کتاب ہے، ان ساری منزلوں سے گزر کر منزل ہے نا جنت میں بندے نے جانا ہے. تو یہ بیسیکلی یہ جو سفر حج ہے یہ سفر آخرت کی یاد دلاتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر اس میں کوئی پتہ نہیں کیا ہو جائے. آج کل تو ہوائی سفر ہے نا، آسانی سے ہم پہنچ جاتے ہیں. جب پیدل سفر ہوتا تھا راستے کی صعوبتیں ہوتی تھیں، یا جو لوگ اب آتے ہیں ان کے لیے مسائل ہیں. جی ہاں. تو ان سارے مسائل سے گزرنا ہے. ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے
इज्जत उसी को मिलनी है, ये जिस्म पर असरात हो रहे हैं। मैंने अर्ज किया था ना, हज के कुछ वो असरात हैं जो अक्ल पर होते हैं, कुछ वो हैं जो कल्ब पर होते हैं, कुछ वो हैं जो जिस्म पर होते हैं। ठीक, इसलिए जिस पर इस्तिताअत, जिसकी इस्तिताअत नहीं है उसे हज करने की इजाजत नहीं है। उसमें एक औरत थी, मैंने पढ़ा हजरत, वो उसे कोढ़ का मर्ज लाहिक था। हजरत उमर ने उन्हें मना किया कि खुदा की बंदी तो घर में बैठती, मखलूक खुदा को अजियत दे रही है, तो वो वापस चली गई। किसी ने बाद में कहा जब हजरत फारूक आजम का विसाल हुआ, जिसने तुझे रोका था वो विसाल कर गए, अब जा। तो उसने खूबसूरत जुमला बोला, उसने कहा जिसकी मैंने जिंदगी में नाफरमानी नहीं की, क्या मरने के बाद मैं नाफरमानी करूंगा? अल्लाह अकबर। ठीक है, तो ये जिस्म पर भी असरात हैं। तो इसलिए जो आदमी सफर हज पर जा रहा है उसे कम अज कम 3 बातें पेश नजर रखनी चाहिए। एक ये कि जिस तरह वो ज़ाहिरी लिबास से बाहर निकल कर कफन पहने हुए है तो उसे कब्र याद रखनी चाहिए। दूसरा ये कि जो वो जिन सऊबतों से गुजर कर जा रहा है जी, उसे मैदान महशर में होने वाली और उस क़यामत के दिन की कैफियत जो हैं वो पेशे नज़र रखनी चाहिए। और तीसरा ये हिजरत उसकी ऐसी खूबसूरत हिजरत बन जाए कि जब वापस आए ना तो फिर वो गुनाहों की तरफ वापस ना पलटे, बल्कि उसकी हिजरत जो है वो मुस्तकिल रहे। बहुत शुक्रिया। इस पे बात करते हैं जी, जब वहाँ से वापस आए तो हज के सफ़र से वापस आने के बाद और वो जो ज़ादे राह तक़वा की सूरत में लेकर गया है और उसमें इताअत व फरमाबरदारी की तमाम तर जो कैफियत से वो गुज़रा है, उसके बाद वापस आकर उसकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आनी चाहिए, ये बहुत बुनियादी सवाल है। इस पर बात करते हैं लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। जी नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं वक्फे के बाद आपको। प्रोग्राम देख रहे हैं आप तारीख़ हज और तक़वा और परहेज़गारी। हज के ताल्लुक़ से आज हमारा मौजू है, उस पर बड़ी खूबसूरत हमने मुख्तलिफ़ ज़ावियों से बात की है। और इंसान जब वापस आता है हज के सफ़र से, ये जो मोहब्बत का, दीवानगी का, वाबस्तगी का, वारफ्तगी का और इताअत इलाही का, तक़वा और परहेज़गारी का सफ़र है, इससे जब वापस आता है तो उसकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आनी चाहिए, ये बहुत बुनियादी सवाल है। और वो तक़वा जो ज़ादे राह की सूरत वो लेकर गया था अल्लाह के घर में, वहाँ से जब लौटता है तो फिर उसकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए और हज के बाद की ज़िंदगी में क्या बुनियादी तब्दीली रोनुमा होनी चाहिए, इस पे बात करते हैं। जनाब डॉक्टर इरफानुल्लाह सैफ़ी साहब, रहनुमाई फरमाइए। आगाज़ में जो बेहतरीन ज़ादे राह है उसके तक़वा के हवाले से बात हुई है जी। फ़इन्ना खैर ज़ाद तक़वा। हज ऐसा नहीं है कि आदमी को यकदम बता दिया जाता है कि तुमने हज के लिए जाना है, तैयार हो जाओ, बल्कि उसके लिए आदमी को काफ़ी वक्त मिलता है तैयारी करने के लिए। तो जो चीज़ें हम साथ लेकर जाते हैं वो गोया जो तक़वा होता है वो हम यहाँ से साथ लेकर जाते हैं, वहाँ से हासिल नहीं होता। मतलब वहाँ से तक़वा को मज़ीद आदमी जिला बख्शता है, मज़ीद उसमें हुस्न आता है, मज़ीद उसको तक़वियत मिलती है। लेकिन वो ज़ादे राह यहाँ से लेकर जाना है उसने, ताकि वहाँ पर पहुँचे तो वो उससे वो जो चीज़ें अल्लाह ताला की मना करदा हैं उससे वो रुके और करने का जिसका हुक्म दिया गया वो करे। तो गोया तक़वा को यहाँ से हमने साथ लेकर चलना है। अच्छा, फिर वो गोया वहाँ पहुँच के हमारा तक़वा मज़ीद मजबूत हुआ है। सही। हमने अल्लाह ताला से कुछ वादे किए हैं, अल्लाह ताला से हमने अपने गुनाहों की बख्शिश मांगी है, अल्लाह ताला से हमने उसका कुर्ब मांगा है, अल्लाह ताला से हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और वफ़ादारी का मज़ीद ताल्लुक़ मजबूत मांगा। अब जब हज के मनासिक अदा कर लिए, तवाफ़े विदा कर लिया, अब वापसी हो रही है, तो अब वो जो वादे किए हैं, अब वो वादे इंसान ने सारी उम्र उसको याद रखना है। ठीक। अब वापस जब आ रहा है तो जो चीज़ें उसने अपने जहन में रखनी है, जिनको उसने मलहूज़े खातिर रखना है, वो एक तो ये है कि उसने अपने नज़रियात को इधर उधर भटकने नहीं देना, क्योंकि उसने अपनी फ़िक्र का किबला अल्लाह ताला को बना लिया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में न्याज़मंदियाँ पेश करके सब कुछ उसकी बारगाह में हाजिर करके अब जो चीज़ें हासिल करके आ रहा है उसमें उसकी फ़िक्र की दुरुस्तगी सबसे पहली और बुनियादी चीज़ है। यहाँ आके उसने कभी अपनी फ़िक्र को इधर उधर नहीं होने देना। दूसरे, उससे जो आमाल का इजहार होगा वो अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी के मुताबिक होगा, क्योंकि तक़वा वो ज़ादे राह लेकर गया था, उसको मज़ीद वहाँ से मजबूती मिली है और वहाँ मज़ीद अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें शामिल हाल हुई हैं। अब यहाँ आकर उसको पहले की निस्बत ज़्यादा बेहतर तरीके से अच्छा इंसान बनना चाहिए कि जो उसकी तरबियत हज के दौरान हुई है, उसको जो एक विजन मिला है, एक उसके नज़रिए को वुसअत मिली है,
पूरी दुनिया के मुसलमानों को उसने देखा है, वहाँ उनके साथ रहा है, वहाँ उनकी बहुत सारी चीज़ें जो इंसान को पसंद नहीं है वो बर्दाश्त की हैं। अब उसने वापस आकर अपनी कैफियत को उसी के मुताबिक रखना है। इंसान यहाँ जो है उनकी चीज़ों को भी बर्दाश्त कर लेना है, और बहुत सारे उसके नज़रिए से इधर उधर लोग होंगे, उनको भी इंसान ने बर्दाश्त कर लेना है। और फिर अगर वो गलत काम छोड़ के गया था, अब वापस आके उसको दोबारा नहीं करना। हमारे यहाँ आम तौर पर मारूफ होता है कि जी हाजी साहब हज करके आ गए, अब छुरी मजीद तेज हो जाएगी। तो अल्लाह माफ़ फरमाए, ये काम इंसान को ज़ेब नहीं देता। इंसान ने अल्लाह से जो वादे किए हैं हज के बाद का कई जो पूरी उम्र है, उन वादों को इफ़ा करने का और वादों को वफ़ा करने का वक्त है। इंसान को उन वादों को वफ़ा करना चाहिए और उसकी ज़िंदगी एक बेहतरीन खूबसूरत ज़िंदगी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी डॉक्टर साहब, क्या तब्दीली आनी चाहिए, पैगाम क्या है? और ये जो भी जिक्र किया कि हाजी साहब जो हैं उनको वापस आने के बाद उनके अमाल की छुरी तेज़ होनी चाहिए, ना कि दुनियादारी की। इसमें होता तो यही है, नाजायज़ मुनाफाखोरी करते हैं पूरा रमज़ान 20 दिन, और आखिरी 10 दिन जो है वो उम्रे के लिए हरमैन शरीफैन गुजारते हैं जी। ये रवैये पनप तो चुके हैं, लेकिन सारे ऐसे नहीं हैं, बड़े अच्छे लोग भी हैं। वापस आने के बाद जो चीज़ें उसे पेश नज़र रखनी चाहिए, उनमें से एक तो ये है कि ईमान और इल्म, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं ना। उसको जो ईमान की मजबूती नसीब हुई है, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है ना। ठीक, वो बिल्कुल ऐसे जैसे रिफ्रेशर कोर्स उसका हुआ है, ट्रेनिंग करके आया है, अब तरोताज़ा हो गया है। और तरोताज़ा जिस तरह मशीन की आप देखते हैं ना, हम उसको गुजारते हैं मुख्तलिफ सर्विस से, और सर्विस के बाद बिल्कुल जो है वो ताज़ा हो जाती है। तो इंसान का कल्ब, इंसान की अक्ल, इंसान का जिस्म, इन सारी कैफियत से गुजर कर आया है। ठीक। तो अब ईमान और इल्म के साथ उसका रिश्ता जो है वो गहरा हो जाना चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात जो है ये बड़ी अहम है कि ज़ाती किरदार उसका जो है वो मजबूत होना चाहिए। रब ने 2 अनसली चादरों में जो उसे नज़्म व ज़ब्त सिखाया है, जायज़ से बचने का भी और नाजायज़ से बचने का भी, उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि अब वो रब के साथ अहद करके आया है। अब 2 चीज़ें हो गई। तीसरा, अब जब वो तौबा करके आया है, माँ के पेट से पैदा होने वाले बच्चे की तरह हो चुका है, तो अब अमल साले से उसका उसे सबूत देना चाहिए। और ये एहसान का भी तकाजा है और शुक्र का भी तकाजा है। फिर एक और चीज़ जो देखनी चाहिए, देखिए अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि हज के लिए बंदा कर्ज ले सकता है? आपने फरमाया नहीं ले सकता। क्यों? हज है ही इस्तिताअत वाले पर्पस। अगर वो हज पर गया है और अपने अहले खाना के लिए ज़ादे राह उसने नहीं रखा, ज़रूरत की चीज़ें नहीं रख सकता, तो उसे हज पर जाने की इजाज़त नहीं है। पहले वो इंतज़ाम करे, फिर अपना इंतज़ाम करे। फिर हुक्म दिया गया कि ज़ादे राह ज़्यादा लेकर जाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते ज़्यादा लेकर जाया करो। अच्छा ज़ादे राह वो लेकर जाते थे। और हज मबरूर तो कहते ही उसे हैं कि आपका अखलाक अच्छा हो, और दूसरा आप लोगों की खिदमत करें, खाना खिलाएं, खर्च करें। तो वापस आने के बाद जो उसका अमल होना चाहिए, नज़र आना चाहिए, उसे उसके अंदर ये शऊर रासिख होना चाहिए कि अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता अल्लाह की मखलूक से होकर गुजरता है। क्या बात। तो जो रास्ता अल्लाह की मखलूक से होकर गुजरता है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए जो सूफिया कहते हैं, दिल बदस्त आवर हज अकबर अस्त। वो लोगों की खिदमत करें, लोगों से दुआएं लें, ताकि आप यहाँ बैठे हुए हों और लोग आपके लिए हरमैन शरीफैन में दुआएं कर रहे हैं। क्या बात। तो ये सारे वो मज़ाहिर है। और फिर सिर्फ इस पर न रहे, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। इन सारी कैफियत को फिर अपनी नस्ल में मुंतकिल करे, ठीक, अपने अहबाब में मुंतकिल करे, अपने मुआशरे में मुंतकिल करे, ताकि ये सिर्फ फ़र्द तक असरात न रहें, बल्कि ये समाज तक असरात पहुँचे, और फिर समाज मजबूत हो, और इस जज्बे के साथ मजबूत हो। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। क्या बात। डॉक्टर साहब, इख्तितामी कुछ आप इरशाद फरमा दीजिए। ये सारी जो गुफ्तगू हमने की और उसके अंदर पैगाम भी शामिल हो, और ख़ास तौर पे ये जो ज़ादे राह तक़वा की सूरत लेके जाता है, वहाँ से एक तब्दीली की पूरी एक कैफियत लेकर बंदा जो है वो यहाँ पे लौटता है, और उसके बाद जो अगली ज़िंदगी है उसको उसने किस तरह से गुजारना है, इस सारे को कंक्लूड करते हुए
اختتامی ڈاکٹر صاحب گویا ارشاد کہ فرمائیں۔ اگر ہم یوں کہیں اور ساری گفتگو کا نچوڑ قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں اگر عرض کروں تو وہ ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کیا بات، میری سبحان نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اس مالک کے لیے ہے جو پروردگار عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو اس نہج پر گزارنا چاہیے کہ ہم نے اپنی مالک کے حضور اپنی تمام نیازمندیاں پیش کرنی ہیں۔ اب آنے کے بعد خاص طور پر ایک حاجی کو اس کیفیت میں رہنا چاہیے کہ جو طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ میں اور پھر وہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے وقت اس کی جو کیفیات ہیں اب یہاں آ کر وہ کیفیات تازہ ہوں، وہ کلام سنیں کیفیات تازہ ہو جائیں، وہ خانہ کعبہ کی زیارت کرے اسے وہ کیفیات تازہ ہو جائیں، اور وہ ہمیشہ اس کی فکر جو ہے وہ ہمیشہ محو طواف رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی جملہ امور کی طرف، اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ یہی سوچتا رہے کہ میں نے اپنی زندگی کو اللہ کے حضور کیسے کامیاب بنا کے گزارنا ہے۔ یہی انسان کی زندگی ہے جو بہترین طریقے سے اس کے لیے فائدہ بخش ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی رہنمائی کا۔ جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ بڑی خوبصورت گفتگو آج ہم نے تقوی اور پرہیزگاری کے تناظر میں اور حج کے اس سفر میں زاد راہ بھی تقوی کی صورت جو حج کے سفر پہ جانے والا ہے وہ لے کے جاتا ہے، اور جب واپس لوٹتا ہے تو پھر اس کی کیفیات، اس کی زندگی میں تبدیلیاں کس طرح کی ہونی چاہیے، اور یہ تقوی اور پرہیزگاری کا نور کس طرح اس کی آگے والی زندگی میں تبدیلیاں لے کے آتا ہے یا اس کو لے کے آنی چاہیے، اس پہ آج ہم نے گفتگو کی۔ بڑی خوبصورت باتیں ہوئیں، اور یہ ساری کی ساری حج کے سفر کے آغاز اور اس کے اختتام تک کی جو پرہیزگاری اور تقوی کے تعلق سے گفتگو تھی، اس کے تناظر میں یہ اشعار بھی دیکھ لیجئے، چند آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اجازت چاہتے ہیں کہ آغاز و اختتام تیرے ہی سپرد ہیں، آغاز و اختتام تیرے ہی سپرد ہیں، میرے ہیں جتنے کام تیرے ہی سپرد ہیں، گردش مدار وقت کی قبضے میں ہے تیرے، ہنگامے صبح و شام تیرے ہی سپرد ہیں، ہر کام میں ہو خیر بھلائی عافیت، ہر کام میں ہو خیر بھلائی و عافیت، سب حسن انتظام تیرے ہی سپرد ہیں، اور تو نے عطا کیا ہے حفاظت بھی ہو تیری، تو نے عطا کیا ہے حفاظت بھی ہو تیری، سب مرتبہ مقام تیرے ہی سپرد ہیں، اور تیرے کرم کی آس لگائے رواں دواں، ہر لحظہ گام گام تیرے ہی سپرد ہیں، نخل خیال کو بھی معنی کا دے ثمر، حرف و سخن تمام تیرے ہی سپرد ہیں، اے کاش بندگان خدا کی جبینوں پر، اے کاش بندگان خدا کی جبینوں پر، لکھا رہے مدام تیرے ہی سپرد ہیں، لکھا رہے مدام تیرے ہی سپرد ہیں، ہم ناتواؤں عاجز و لاچار خستہ جاں، اپنے کرم سے تھام تیرے ہی سپرد ہیں، ان کے طفیل حفظ و اما چاہیے تیری، رب شہ انام تیرے ہی سپرد ہیں، سرور کوئی بھی کام اب رکتا نہیں میرا، ہے ورد صبح و شام تیرے ہی سپرد ہیں۔ انہی اشعار کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ کریم تمام حجاج جو اس مبارک سفر پہ ہیں ان کے سفر کو قبول فرمائے، ان کے سفر میں آسانی پیدا فرمائے، اور جو جانے کی خواہش رکھتے ہیں ان کے لیے بھی انتظامات فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك